اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عن جراح المدائن قال لي أبو عبد الله عليه السلام ألا أحدثك بمكارم الأخلاق الصفح عن الناس ومواساة الرجل أخاه في ماله وذكر الله كثيرا. عزیزان محترم، کتاب شریف وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس اور اس کتاب کے اس ابواب میں چھٹا باب اور 7ویں حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اخلاقی موضوعات میں اس کتاب کی قراءت کرنا ہر روز نہایت اہمیت کا حامل ہے، جیسے کہ کل آیت اللہ بہجت کا بیان آپ کی خدمت میں ہم نے نقل کیا. لہٰذا عرصہ دراز سے یعنی گزشتہ سال اس کتاب کو ہم نے آغاز کیا، پھر کافی فاصلہ بیچ میں آ گیا اور اب دوبارہ اس کو ہم نے آغاز کیا ہے. آج کی جو حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے یہ جراح مدائنی سے ہے. جراح مدائنی عزیزان محترم مرحوم کشی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی ہے، شیعہ ہے، مؤمن ہے، ثقہ ہے. لیکن بعض علماء علم رجال جن میں مرحوم عبداللہ مامکانی بھی شامل ہیں، تنقیح المقال جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 289 پر انہوں نے اس شخصیت کو غیر ثقہ بیان کیا ہے، اور بنیادی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ غیر مستند ذرائع سے اخبار کو نقل کرتے ہیں. بہرکیف یہ دونوں اقوال موجود ہیں. وہ شخصیات جو جراح مدائنی کو ثقہ جانتے ہیں وہ فقہی ابواب میں ان کی نقل شدہ روایات سے وہ فتویٰ جاری کر سکتے ہیں، اور وہ افراد کے جو انہیں غیر موثق مانتے ہیں یقینی بات ہے کہ وہ فقہی موضوعات پر ان روایات کو جو ان سے نقل ہوئی ہوں ان پر اہمیت نہیں دیں گے. لہٰذا یہ اخلاقی موضوعات ہیں، ان میں روایت کا صحیح السند ہونا یہ ضروری نہیں ہے. روایت اگر معیار کے اوپر اترتی ہے یعنی دوسرے معیارات جو اس کے لیے موجود ہے اخلاقی موضوعات سے تعلق جو رکھتے ہیں تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس روایت کا مفاد اور مضمون دوسری روایات میں بھی موجود ہے جو اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اگر بالفرض محال یہ مان لیا جائے کہ جراح مدائنی غیر ثقہ ہے اور ان کی روایات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، تب بھی اس روایت کا مضمون چونکہ قرآن و اطرت کے مطابق ہے لہذا قابل قبول ہے. یہاں جو دوسرا اہم نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جراح مدائنی سے کہتے ہیں الا احدثک بمکارم الاخلاق، یعنی جراح مدائنی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے کہا، قال لی ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق نے مجھے یہ کہا، الا احدثک بمکارم الاخلاق، کیا میں تمہیں مکارم اخلاق کے بارے میں باخبر کروں. اب یہ امام صادق آل محمد کا خود سے جراح مدائنی کو مکارم اخلاق کے بارے میں باخبر کرنا در واقع امام صادق کے طبیب دوار ہونے کا مصداق ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف تحیت بثنا نہج البلاغہ میں غالباً خطبہ نمبر 108 ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خصائص بیان کر رہے ہیں ان میں ایک خصوصیت طبیب دوار بطب، یعنی ایک ایسا ڈاکٹر، ایک ایسا طبیب جو مریض کو تلاش کرتا ہے اور مریض کو تلاش کر کے اس کا علاج کرتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے روحانی امراض کا علاج کرتے ہیں، لوگوں کو سعادت عظمیٰ تک پہنچانے کے لیے
اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا رسول خدا طبیب دوار بالطب کا مصداق ہے، یعنی وہ خود معاشرے میں لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ ہر فرد کو جس رہنمائی کی ضرورت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے وہ رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے سید الاوصیاء فرما رہے ہیں طبیب دوار بالطب، یعنی وہ ایک چلتے پھرتے ڈاکٹر ہے جو اپنی طبابت کے ساتھ مریضوں کے روحانی امراض کا علاج کر رہے ہیں۔ کس بیماری سے نجات دلانا ہے اسے مل کر اسے اس بیماری سے متعلق جو ہے وہ رہنمائی اور نصیحت فرماتے ہیں۔ اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جو رسول خدا خاتم الانبیاء کے جانشین ہیں، ان میں بھی یہ خصوصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان تک پہنچی ہے کہ وہ بھی طبیب دوار بالطب کا مصداق ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جراح مدائنی کہتے ہیں کہ قال لی ابو عبداللہ الا احدثک بمکارم الاخلاق، یعنی خود امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بنفس نفیس جراح مدائنی سے کہا کہ کیا میں تمہیں مکارم اخلاق کے بارے میں باخبر کروں، یعنی امام صادق آل محمد جن نقاط کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ نقاط جراح مدائنی کی طبابت میں، اس کے روحانی امراض کے علاج میں، اس کے ارتقاء کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ان نقاط کو بیان کرنا ضروری سمجھا، چونکہ طبیب دوار بالطب کے جانشین امام صادق آل محمد ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام پہلی خصوصیت جو مکارم اخلاق سے بیان کر رہے ہیں الصفح عن الناس، لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینا، یعنی لوگوں کے ساتھ انتقام جو نہ ہونا۔ عزیزان محترم، صف ایک دفعہ سین کے ساتھ ہے، ایک دفعہ صاد کے ساتھ ہے۔ اگر سین کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے خون ریز ہونا، یعنی ایک انسان جو بہت زیادہ قتال کرتا ہے، بہت زیادہ جنگجو ہے، بہت زیادہ قتل و غارت کرتا ہے، تو اس کے لیے سین سے سین فے اور ہے صف کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر صاد سے یہ کلمہ استعمال ہو، یعنی صاد فا اور ہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طرف ہیں، ان دو اطراف میں سے ایک طرف کو جو ہے وہ رجحان بخشنا، رجحان دینا، ایک طرف کی طرف عدول کرنا، رجوع کرنا۔ جیسے آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں ورق پلٹتے ہیں، ایک ورق پلٹا، دوسرا ورق پلٹا، تو اس ورق پلٹنے کو بھی صفحہ کہتے ہیں، یعنی آپ اس کو پلٹ رہے ہیں، اس صفحے پر تھے، اب اس صفحے پر اس صفحے کو ترجیح دی ہے، اسے برعکس کیا، دوسرے صفحے کے مطالعے میں آگے، اس وجہ سے اسے صفحہ کہتے ہیں۔ لہذا روایات میں صف کا جو کلمہ استعمال ہوا ہے وہ انتقام کی ضد کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اس زیادتی کے مقابلے میں چشم پوشی کریں، عفو و درگزر کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں۔ عزیزان محترم، صف ایک نہایت ہی دشوار صفت ہے اخلاقی معاملات میں، اخلاقی میدان میں، اور یہ خصوصیت صرف ایسے افراد میں پائی جاتی ہے جو نہایت ہی بلند مرتبہ شخصیات ہوں، بلند ایمان کے حامل افراد ہوں، جیسے انبیاء ہے، جیسے اولیاء ہے، جیسے اوصیاء ہے، جیسے خاص مؤمنین جو مقام خلوص پر فائز ہیں، ایسے افراد میں یہ صف کی خصوصیت جو ہے وہ موجود ہے۔ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان سیاسی موضوعات میں چپکلش ہو جاتی ہے، معاشرتی موضوعات میں چپکلش ہو جاتی ہے، معیشتی میدان میں ان کے درمیان اختلافات ایجاد ہو جاتے ہیں، خاندانی جو مسائل ہیں ان میں ان کے درمیان جو ہے وہ انبن ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مقام پر کہ جہاں دو افراد کے درمیان چپکلش موجود ہو تو وہاں امام فرما رہے الصفح علی الناس، یعنی لوگوں کے ساتھ مدارا کرنا، الصفح علی الناس یعنی لوگوں کے ساتھ مدارا کرنا، لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینا، انتقام جو نہ ہونا، بدلہ نہ لینا۔ جیسے کل ہم نے بطور مثال ایک مثال بیان کی کہ مثلا دو بھائی ہیں، ایک بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، وہ دوسرے بھائی کو دعوت نہیں دیتا ہے، تو یہ معاشرتی تقاضوں کے خلاف ہے، اسے دعوت دینا چاہیے تھی۔ لیکن اب دوسرے بھائی کے بیٹے کی شادی ہے تو وہ انتقام لیتے ہوئے کہ چونکہ مجھے
उसने नहीं बुलाया, लिहाजा मैं भी उसे अब अपने बेटे की शादी पर दावत नहीं देता हूँ। ये गोया कि उसने एक किस्म का इंतकाम लिया है। ऐन ऐसी ही सूरत हाल हमसायों से मुताल्लिक भी पाई जाती है, ख़ानदान के दूसरे अफराद से मुताल्लिक भी मौजूद है। ऐसी ही सूरत हाल सियासी मौज़ूआत पर भी आज सादिक आती है, माशरती मईशती मौज़ूआत पर भी सादिक आती है। लिहाजा इंसान को इंतकाम जू नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने किसी के साथ ज़्यादती की है तो वहाँ इंसान को चश्मपुशी अफ़्व दरगुजर का मुज़ाहिरा करना चाहिए। जैसे कि कल भी बयान हुआ कि एक दफ़ा इस इंसान अगर चश्मपुशी का मुज़ाहिरा करता है तो इससे मद्दे मुकाबिल में अगर जुरअत ईजाद हो जाती है तो वो आइंदा भी जरी हो जाता है आइंदा के लिए। तो ऐसे में इंसान जो है वो उसमें जुरअत के ईजाद न होने के बल्कि जुरअत के ख़ात्मे के लिए इंसान बस औक़ात अफ़्व दरगुज़र से काम लेता है, बस औक़ात इंसान जो है वो इंतकाम जुई की पोजीशन में आता है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसको जरी न होने दिया जाए, या इंसान उसको तज़क्कुर देता है, इंसान उसको नसीहत करता है कि मैं जो है वो तुम्हारी जो खामी थी, गलती थी, उससे चश्मपुशी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ कि वो गलती थी, वो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इंसान को किसी के गुनाह में तरगीब ईजाद करना ये भी इंसान के लिए मुनासिब नहीं है। यानी मेरा एक अमल किसी दूसरे शख्स को गुनाह करने पर उभारता है, उकसाता है, उसे जरी करता है, तो मुझे इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी को जरी करार दूँ। लिहाजा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकारिम अखलाक से दूसरी खुसूसियत जो जर्राह मदाइनी को बयान कर रहे हैं, फरमाते हैं व मवासातुर रजुल अखाहु फी मालिह, कि एक इंसान अपने मुमिन भाई, अपने दीनी भाई, अपने सुलभी भाई के साथ माली तौर पर ताआवुन करता है। यानी अगर दोनों एक दूसरे को अपने माल में शरीक करार देते हैं, अगर तरफ मुकाबिल अपने माल में आपको शरीक करार नहीं देता है, आपके साथ माली तौर पर ताआवुन नहीं करता है, आप में ये सलाहियत मौजूद है, ये कैपेसिटी मौजूद है कि आप उसको माली तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं, वो कमज़ोर है तो आपको ये चाहिए कि आप उसे सपोर्ट करें, उसे मजबूत करें। पस व मवासातुर रजुल अखाहु फी मालिही, के मुमिन भाई के साथ जो है वो मुवासात करना अपने माल में, यानी उसके साथ माली ताआवुन करना, उसे अपने माल में शरीक करार देना, उसकी ज़रूरियात को पूरा करना, ये दरवाक़े मकारिम अखलाक में एक ऐसी खुसूसियत है कि अगर मुआशरे में लोग इस खुसूसियत की रियायत करना शुरू हो जाएं तो मुआशरे में फ़कीर इंसान जो है वो आपको मुशाहिदा करने को नहीं मिलेंगे। क्यों? चूँकि जो आपके वज़ाइफ थे, खुम्स से मुताल्लिक, ज़कात से मुताल्लिक, या दूसरे जो माली वाजिबात थे वो आपने अदा कर दिए, जो मुस्तहब्बात है वो भी अदा कर दिए। अब ये माली वाजिबात और मुस्तहब्बात से हट के आप किसी की जो है वो ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, ये दरवाक़े उसके साथ मुआसात कर रहे हैं, भाईचारे का इजहार कर रहे हैं, उसकी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे अखलाकी महासिन अगर मुआशरे में राइज हो जाए तो मुआशरे से गुर्बत का ख़ात्मा हो जाएगा, मुआशरे से जो है वो इंसानी अक़दार को फ़रोग़ मिलेगा, लोग एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, लोग अल्लाह के करीब हो जाएंगे ऐसी खुसूसियात के हामिल होने की वजह से। और तीसरी जो मकारिम अखलाक से खुसूसियत इमाम सादिक आले मोहम्मद इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाते हैं जर्राह मदाइनी को व ज़िक्रुल्लाह कसीरा, ए जर्राह मदाइनी, मकारिम अखलाक में से एक खुसूसियत ये है कि अल्लाह का कसरत के साथ ज़िक्र करो। अज़कार अज़ीज़ान मोहतरम बहुत सारे हैं, ज़िक्र जली है, ज़िक्र खफ़ी है, ज़िक्र लिसानी है, ज़िक्र कल्बी है। हम इस मौजू की तरफ गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे, यकीनन इस मौजू पर पहले हम गुफ्तगू कर चुके हैं, उन दुरुस्त की तरफ रुजू किया जा सकता है। यहाँ ज़िक्र है कसरत के साथ, यानी इंसान को अला कुल्ले हालिन अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना है। ज़िक्र करना है यानी अल्लाह की याद में रहना है। एक दफ़ा इंसान ज़बान से सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। एक दफ़ा इंसान हर वक़्त मुतवज्जे है कि वो उस अज़ीम परवरदिगार की बारगाह में मौजूद है, वो इंसान के अफ़आल पर, इंसान के किरदार पर, इंसान के तर्ज़ अमल पर उसका नाज़िर है, उसकी तमाम रफ्तार को वो मुशाहिदा कर रहा है। तो ऐसे में इंसान मुमिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कभी गुनाह नहीं करता,
خداوند متعال کی بارگاہ میں ہمیشہ انسان متوجہ رہتا ہے، باادب رہتا ہے، اور اگر انسان باادب ہو تو بامراد ہوتا ہے، لہٰذا باادب بامراد، بے ادب بے مراد۔ یہ جو فارمولہ معاشرے میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ادب کا مظاہرہ کرے، اس کی ذات کی طرف متوجہ ہو، اور اسی توجہ کی وجہ سے انسان معصیت سے دور ہو، ہمیشہ اس کی یاد میں اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے اعضاء و جوارے کو اس کی یاد میں مصروف رکھے، تو یہ ذکر اللہ کثیرن کا مصداق ہے۔ اور انسان مومن کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں خود کو مصروف رکھے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال جراح مدائنی کو امام صادق آل محمد نے جو مکارم اخلاق کی تعلیم دی ہے، دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان مکارم اخلاق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال دنیا جہان میں جہاں کہیں مؤمنین آباد ہیں، اللہ انہیں آباد و شاد رکھے، ان کی زندگیوں سے آفات و بلیات کا خاتمہ فرمائے، مشکلات کا خاتمہ فرمائے، اپنی رحمتیں برکتیں مؤمنین پر نازل فرمائے، مؤمنین کے قلوب میں جو حاجات موجود ہیں خداوند متعال بحق امام رؤوف ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔